ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پی آئی اے کے انتظامی امور کے بارے میں، جہاں پہ مختلف یونینز کی اسٹرائک کی وجہ سے بہت سے مسافروں کو تکلیفوں کا سامنا. اور اس مسئلے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ صدر مملکت کے مشیر خصوصی سینیٹر فیصل رضا عابدی موجود ہیں. سینیٹر فیصل رضا عابدی پی آئی اے کے سیاسی امور بھی دیکھتے ہیں. سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب، پی آئی اے میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ مینجمنٹ کا فیلئر نہیں ہے کہ تمام یونینز اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور ہزاروں مسافر کل اور آج متاثر ہوئے؟ معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں، کوئی آر نہیں، کیونکہ کل میں خود 6 گھنٹے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ موجود تھا، کہ یہ سیاسی بنا دیا گیا ہے. اس کے اندر ایک سیاسی جماعت انوالو ہے، پی ایم ایل این اس کو بیک کر رہی ہے. اس کے 2 اراکین قومی اسمبلی وہاں آ کے اور جس طرح کی فساد زدہ تقریریں کر کے گئے ہیں، وہ آپ کے پاس ریکارڈ میں ہوگی، آپ چیک کیجئے اس کو. ایم ایس ایف کے ونگ کے لوگ وہاں پہ اتارے گئے. اور کل دیکھیں ہڑتال کیا ہوتی ہے. ہڑتال یہ ہوتی ہے کہ اگر ملازم کوئی متفق نہیں ہے تو وہ ڈیوٹی پر نہ آئے، کام چھوڑ دے. ٹھیک ہے، دھرنا تک بھی سمجھ میں آتا ہے، چلے نعرے بازی بھی سمجھ میں آتا ہے. یہ کیا کپتانوں کے کپڑے پھاڑ دینا، خواتین کو دھکے دینا، بالوں سے پکڑ کے ڈیوٹی سے اٹھا دینا، کیبل کاٹ دینا، جہاز کے ٹائروں میں اور کیٹرنگ کی گاڑیوں کو سوئے مار کے ان کے ٹائر بس کر دینا، انجنز کے اندر چینی ڈال دینا، یہ ہڑتال نہیں ہوتی، اس کو ملک دشمن کارروائی کہتے ہیں. اور میں گورنمنٹ سے مطالبہ کروں گا کہ انہیں ناصر کے خلاف غداری کے ایکٹ کے اندر مقدمہ قائم کیا جائے، کیونکہ انہوں نے اثاثوں کو نقصان پہنچایا ہے. آپ جی ایم جو اسلام آباد کا ہے اس سے رابطہ قائم کریں، آپ اس کے ساتھ جائیں اور ذرا دیکھیں اندر جا کے کہ انہوں نے کیا ہے. یہ ہڑتال نہیں ہوتی. اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ کراچی ہے، لاہور ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، رحیم یار خان ہے، سیالکوٹ ہے، 100% آپریشن چل رہا ہے. اور جو وہاں آپریشن متاثر ہوا ہے اس کی وجہ وہ 14 طیارے جو یہاں اسٹک ہو گئے تھے، وہ طیارے وہاں نہیں پہنچ پڑے. لیکن وہاں پہ 10 15 آدمیوں نے مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے، وہ ہم نے بھی دیکھا، کوئی بات نہیں، ان کا جمہوری حق ہے. اگر وہ اس چیز سے ہمارے خیالات سے متفق نہیں ہیں، وہ بے شک مظاہرہ کریں. لیکن ان کی 2 شکایتیں منظر عام پہ آئی ہیں ارشد بھائی. ایک یہ کہ ترکش معاہدہ ختم کیا جائے، اور یہ چیز واضح ہو چکی ہے. اس دن شاہد خاقان عباسی آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے کہہ کے گئے کہ یہ معاہدہ انتہائی مفاد میں ہے. تو پی ایم ایل این کی بھی دوغلی پالیسی سامنے آ گئی، رائٹ. وہ ایویشن ونگ کا سربراہ اور ایک ایئر لائن چلا رہا ہے، وہ بھی سامنے آ گیا آپ کا. دوسرا یہ ہے معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے، تو ختم کہاں سے کریں. دوسرا وہ کہتے ہیں جی ایم ڈی کو برخاست کریں. تو کسی کی پسند ناپسند پہ کسی شخصیت کو نہیں نکالا جا سکتا. میں نے آپ کو بتایا کہ اس ایم ڈی نے کیا کیا کام کیا ملازمین کے لیے. بیل کر دیا، کانٹریکچوئل ملازمین کنفرم کیے، جس کے تانے آج بھی ہمیں پڑتے ہیں. لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں نا. 3100 ڈیلی ویجز کنفرم کیے، اس کے بھی تانے سہ رہے ہیں. الاؤنسز بھی بحال کیے، 2-4 ایڈمن آرڈر رکے ہوئے، انشاءاللہ 1-2 دن میں دے دے گا. ملازمین قطعاً اس ہڑتال کا حصہ نہیں ہے. صرف 200 دہشت گرد آپ کو نظر آئیں گے، اس میں سے 60 سے 70 پی آئی کے ملازمین ہیں، باقی ایم ایس ایف کے لوگ ہیں. اسلام آباد جا کے صرف کارڈ چیک کر لیں آپ ان کے. بالکل. سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب، آپ نے بہت سیریس باتیں کی، اور حکومت میں ہوتے ہوئے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 200 لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ پیلپا کے پریزیڈنٹ سہیل بلوچ صاحب لائن پہ موجود ہیں. سہیل بلوچ صاحب، سینیٹر فیصل رضا عابدی کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے وہ غدار ہیں اور ان کے خلاف دہشت گردی کے تحت مقدمے ہونے چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ٹرکش معاہدہ کرنے جا رہا ہے وہ غدار ہے اور اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ فیصل عابدی صاحب جو ہے وہ بڑے انوسنٹ آدمی ہیں. ان کو جو بھی ایم ڈی صاحب نے بریفنگ دی ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ پی آئی اے کے امپلائیز کو جن کو وہ ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان سے بھی بریفنگ لیں اور ان سے بات کریں. وہ ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ ہم سے ملیں، ہم سے بات کریں، ہم ان کو ایکسپلین کریں گے. کیونکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی طرف سے بالکل ایمانداری سے بات کر رہے ہیں، لیکن وہ یک طرفہ بات کر رہے ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. پی آئی اے کے امپلائیز سب کے پاس آئی ڈی کارڈز ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو باہر کا آیا ہو. میں ان سے سنیں، میری بات سنیں، میں آپ کی بات سے متفق ہو جاتا ہوں. یہ بتائیں کہ کیا کپڑے نہیں پھاڑے گئے، کیا لوگوں کو دھکے نہیں دیے گئے، کیا بال پکڑ کے لوگوں کو ڈیوٹی سے نہیں اٹھایا گیا؟ کمال ہو گیا، پوری دنیا نے دیکھا ہے، ساری دنیا وہاں دیکھ رہی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرامن معاہدہ ہے؟ جب معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح یہاں پر لوگوں میں فساد برپا کرا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ کیا بات کر رہے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے؟ ان کا حق بنتا ہے. یہ سینیٹر ہے، یہ اس گورنمنٹ کے سینیٹر ہوتے ہوئے ایسے کام کرتے ہیں، عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ لوگ، ان کو شرم آنی چاہیے. نہیں، آپ میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں کپتان صاحب، آپ جس ایجنڈے پہ چل رہے ہو دنیا کو پتا ہے. آپ کی ریکارڈ ڈسکشن انشاءاللہ منظر عام پہ آنے والی ہے. جو آپ کے مطالبات تھے، آپ بلیک میلنگ کرتے رہے، آپ تنخواہ بڑھاتے رہے، آپ یہاں پہ لوگوں کو اکساتے رہے. آپ میں طاقت کہاں ہے؟
آپ کراچی میں کہاں نظر آتے ہیں؟ آپ لاہور میں کیوں نہیں کر پا رہے؟ آپ کو پشاور میں کیوں ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا؟ کیا آپ لوگ بلیک میل نہیں کرتے رہے ملازمین کو؟ آپ ملازمین کو بلیک میل نہیں کرتے رہے؟ آپ اپنی تنخواہ نہیں بڑھاتے رہے لوگوں کو بلیک میل کر کے؟ کیوں کپتان آج جی ٹی پر ہے؟ کیوں آپ سے متفق نہیں ہے کپتان؟ سہیل بلوچ صاحب کی بات بھی سن لیتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ان سے پوچھیں کہ ان سے کپتان کیوں متفق نہیں ہے، کیوں کپتان بات سن کے آگے ڈائلوگ ہو گئے، اس کا سمجھ ہی نہیں آ رہی. کیوں وہاں پہ ٹائروں کے اندر جو ہے سوئے مار کے پھاڑے گئے ٹائروں کو؟ ایک ایک بات کر کے چلتے ہیں. سہیل بلوچ صاحب اس طرح نہ آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے نہ سینیٹر صاحب کی. آپ کپتان ہو کے آپ کو ایویشن کا کیا تجربہ ہے؟ آپ کو مینجمنٹ کا تجربہ ہے کپتان ہو کے؟ یہ کیسا پاکستانی ہے یار؟ یہ پاکستانی مزدوروں کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ اپنے کو ارے چھوڑو، جو تم غداری کے ایک کے اندر کام کر رہے ہو وہ دنیا جانتی ہے، جس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو پوری دنیا جانتی ہے تمہیں، تم کتنے بڑے بلیک میلر ہو. تمہیں صحیح نکالا گیا پی آئی اے سے، بالکل تم بلیک میلر ہو، تم اپنی تنخواہوں کے لیے بلیک میل کرتے ہو. دنیا جانتی ہے یہ بلیک میلر آدمی ہے، تنخواہوں کے لیے بلیک میل کرتا ہے. آج یہ کس کی سربراہی کر رہا ہے؟ ڈاکوؤں کی. آج یہ کس کی سربراہی کر رہا ہے؟ چوروں کی. کیا پی آئی اے ملازمین نے مجھ سے شکایت نہیں کی؟ 1,70,00,000 روپے جن کا بجٹ کھا گئے، چندہ کھا گئے، ان کو میں نے نکالا، وہ اس کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. جو گاڑی کے اندر سالم بکرے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، وہ اس کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. اور ایک سیاسی تنظیم اس کے ساتھ نظر آ رہی ہے. یہ ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے یہ شخص. یہ اس وقت پورا مسلم لیگ نواز کے ایجنڈے پہ موجود ہے. فائننس ان کو ہوا ہے. مجھ سے صرف ایک بات بتا دیں آپ، 28,000 ملازمین ہیں، سب ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ کہ آپ نے دنیا میں ہڑتالیں نہیں سینیٹر دیکھی؟ فیصل رضا صاحب اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. نہیں میری بات سنیں، پانی بھی منگواتے ہیں اور وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. ایک ناظرین یہاں پہ ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو دوبارہ پی آئی اے کے معاملات پہ بات کریں گے. اور آپ نے جس طرح ہیٹڈ ایموشنز ہیں دونوں سائڈ پہ وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. مسئلے کا حل نکالنے کی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.